بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کا موسم آ رہا ہے، انشاءاللہ قربانی کے متعلق سب سے پہلے ہم قربانی کے اس کے پس منظر اور اس کی تاریخ کے متعلق بتائیں گے۔ حقیقت میں قربانی جو ہے وہ کسی جانور کو اللہ کا قرب حاصل کرنے کی نیت سے ذبح کرنا، اس کو قربانی کہتے ہیں۔ اور یہ شروع سے ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائے اور دنیا میں آبادی ہوئی، سب سے پہلے جو قربانی ہوئی آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل نے پیش کی، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27 پارہ نمبر 2 میں فرماتے ہیں، پارہ نمبر 6 میں کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ کہ دو بیٹوں کا، آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا آپ سچا جو واقعہ ہے وہ ان کو سنا دیں کہ جب دونوں نے قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ تو اس نے کہا کہ جس کی قربانی نہ قبول ہوئی تھی دوسرے کو کہ میں تجھے ضرور قتل کروں گا۔ کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ جس کو قتل کرنے کی دھمکی دی گئی دھمکی، وہ کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں سے یہ قبول کرتا ہے۔ تو تقوی اور طہارت کے ساتھ جو ہے قربانی قبول کی جائے تو وہ ہوتی ہے۔ تو اس لیے قربانی کا ایک کو قبولیت کا درجہ حاصل ہو گیا، ایک بیٹے کو دوسرے کو نہ ہوا۔ اللہ رب العزت متقین پرہیزگاروں اور صحیح نیت سے کی گئی قربانی کو قبول فرماتے ہیں۔ تو اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ آدم علیہ السلام کے ان بیٹوں سے قربانی کا ابتدا ہوئی اور اس کا ابتدا اور شروع ہوئی، اور یہ پھر آگے یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی دو ذبیحوں کے آپ نے فرمایا کہ میں بیٹا ہوں، اس کا بھی انشاءاللہ آگے ذکر کیا جائے گا۔ تو یہود میں بھی قربانی کا طریقہ رائج تھا، چنانچہ تورات میں خروج کا باب نمبر 20 آیت نمبر 24 میں صفحہ نمبر 100، یہ پاکستان میں بائبل سوسائٹی انارکلی کی طرف سے جو شائع ہوئی ہے اس طبع کا حوالہ ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ تو مٹی کی ایک قربان گاہ میرے لیے بنایا کرنا اور اس پر اپنی بھیڑ بکریوں اور گائے بیلوں کی سوختنی قربانیاں اور سلامتی کی قربانیاں چڑھانا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہود میں بھی یہ قربانی کا طریقہ راج رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے خلیل ہیں اور بہت انہوں نے قربانیاں اللہ کی محبت میں پیش کی ہیں، اور ان کو نمرود نے آگ میں بھی ڈالا گیا۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اولاد کی دعا مانگی، ربی حبلی من الصالحین، اے اللہ نیک صالحین میں سے بیٹا عطا فرما۔ فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے حلم والا، بردبار، تحمل والا، صبر والا بیٹا عطا کیا۔ فلما بلغ معه السعی، جب وہ تھوڑا بڑا ہو گیا، چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، 7 سال یا 10 سال کی عمر ہو گئی، تو قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام جو اللہ سے مانگ کے مانگا اور لیا تھا، اور 100 سال کی عمر کے قریب جو ہے عمر تھی، اور ان کی بیوی ان کی بھی عمر 90 سال کے قریب تھی، اس وقت اللہ تعالیٰ نے دعائیں اللہ سے مانگ کے دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خواب آیا حضرت ابراہیم سے کہ میں ان کو ذبح کر رہا ہوں۔ تو ان سے پوچھا اپنے بیٹے سے، حالانکہ اللہ کا حکم سے پوچھا تو نہیں تھا، لیکن بیٹے کی آزمائش کے لیے پوچھا کہ میں نے یہ خواب میں دیکھا کہ میں تو یہ ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تیری کیا رائے ہے؟ سبحان اللہ، وہ بیٹا بھی تو ابراہیم علیہ السلام کا تھا، کہا قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابراہیم یہ اللہ کا حکم ہے، اس کو کر گزریے، اس میں رائے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔
ابراہیم علیہ السلام فلما اسلما وتلہ للجبین، دونوں نے اللہ کی فرما برداری کی، کمال اللہ کی فرما برداری کی، اور پھر دونوں چل گئے اور ذبح کرنے کی کوشش کی گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قربانی قبول فرما لی اور اسماعیل علیہ السلام کو ذبح ہونے سے بچا لیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد صدقت الرؤیا ان کذالک نجزی المحسنین، اے ابراہیم تو نے یہ خواب کو سچا کر دکھایا، ہم اسی طرح نیکی کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ تو چنانچہ پھر وفدینہ بذبح عظیم، پھر ایک مینڈا جنت سے حضرت جبرائیل لے کر آئے اور اس پر چھری چل گئی اور وہ ذبح ہو گیا۔ اس سے یہ قربانی جو ہے، یہ قربانی کا سلسلہ چلتا رہا، اور حضور علیہ السلام سے بھی اس کے متعلق پوچھا گیا۔ تو بہرحال وہاں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر ذبح کرنے کے لیے، تو رستے میں شیطان نے 3 جگہ پر حملہ کیا اور 3 جگہ پر کوشش کی کہ کسی طرح جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو پھسلایا جائے، اسماعیل علیہ السلام کو پھسلایا جائے، اور ان کی والدہ اسماعیل علیہ السلام کے حضرت ہاجرہ کو پھسلایا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کی حفاظت فرمائی۔ تو پہلے جمرہ عقبہ وہاں پر پہنچے تو شیطان نے بلانے کی کوشش کی، وہاں پر ان کو کنکری ماری، پھر آگے جو ہے تھوڑا گئے تو وہاں پہ کوشش کی، پھر جو ہے وہاں پر جو ہے کنکریاں ماری، پھر آگے 3 جگہ، اس لیے حاجی حج کے لیے جاتے ہیں تو 3 جگہ کنکریاں مارتے ہیں، یہ اسی کی نتیجہ ہے اور اسی کی مطلب طرف یہ اشارہ ہے۔ تو بہرحال یہ ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے ان کی طرف نسبت ہے، انہوں نے یہ بہت بڑا عمل کیا اور اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی ان کی قربانی، اور قبول فرما کے قیامت تک کے لیے سب انسانوں کو حکم دے دیا کہ ان کی یاد میں یہ قربانی کی جائے۔ چنانچہ حضور علیہ السلام سے بھی پوچھا گیا قربانی کے ہی متعلق کہ یہ کیا ہے، اس کے متعلق صحابہ کرام نے عرض کیا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم صلوات اللہ وسلامہ، وفی روایت قال ملت ابیکم ابراہیم۔ تو یہ نہیں فرمایا کہ جب صحابہ کرام سے قربانی کیا ہے تو فرمایا ابراہیم علیہ السلام کی مبارک سنت ہے، تو ان کی طرف جو ہے یہ نسبت ہے، یہ بہت بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام ہوا کہ وہ ذبح کرنے سے بچ گیا، ورنہ آج ہمیں بھی بچے ذبح کرنے پڑتے۔ تو اس سے پچھلے یہ چند انبیاء کا اور امتوں کا میں نے ذکر کیا، ان میں یہ قربانی کا طریقہ رائج تھا۔ تفصیل کا وقت نہیں، انتہائی اختصار کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں۔ تو اسی طرح حضور علیہ السلام کے متعلق بھی ہے حدیث شریف میں، چنانچہ تفسیر ابن کبیر میں ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انا ابن ذبیحین، حضور علیہ السلام فرمایا میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ تو قال اعرابی، ایک دیہاتی نے کہا یا ابن الذبیحین، اے 2 ذبیحوں کے بیٹے، حضور علیہ السلام کو مخاطب کیا، فتبسم، حضور علیہ السلام ہنس پڑے، سبحان اللہ۔ تو فسئل عن ذلک، پھر پوچھا گیا، فقال ان عبد المطلب، حضرت عبد المطلب نے جب زمزم کا کنواں کھودا تو آسانی کے لیے لِأَنْ سَحَّلَ اللَّهُ لَهُ أَمْرَهَا، کہ اللہ آسانی کرے، یہ منت مان لی کہ میں اپنے بیٹوں میں سے ایک کو ذبح کروں گا، اور جب یہ کام ہو گیا تو اب بیٹے کی ذبح کرنے کی بات آئی تو اس وقت قرہ ڈالا، تو قرہ ہر وقت حضور علیہ السلام کے والد حضرت عبداللہ کے نام نکلتا تھا، تو حضرت عبداللہ کے ننہان والوں نے عرض کیا کہ ان کو نہ ذبح کریں، ان کی جگہ 100 اونٹ ذبح کر دیں۔ چنانچہ 100 اونٹ ذبح کیے، تو اس طرح جو ہے گویا کہ آپ کے والد کے بدلے میں جو ہے 100 اونٹ ذبح کیے گئے ہیں۔ اس طرح ذبی، اور اسی طرح اسماعیل علیہ السلام ان کی اولاد سے حضور علیہ السلام ہے، باقی سارے انبیاء اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں صرف حضور علیہ السلام، تو یہ گویا کہ ان کی اولاد میں ہے، اور ادھر حضرت عبداللہ بھی ذبی ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبی اللہ ہیں، تو اس لیے دونوں ذبیحوں کے بیٹا یہ کہا گیا۔
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی قربانی فرماتے تھے، تو اس سے قربانی کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ یہ پہلی امتوں میں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔